والدین کا اسم گرامی کے القاب سے پکارا جائے اور کس طرح ایثار ثواب کیا جائے۔ عزت کے الفاظ سے استعمال پکارنا چاہیے، بھائی نام لینا چاہیے، حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ذوق یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ مسلمان ہی ہوں گے، لیکن وہ اسلام سے پہلے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ابو طالب کے مسلمان ہونے کی خوشی ہوتی، اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہیں۔ لہذا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کرتے رہو، آپ کے والدین شریفین کو بھی ثواب مل جائے گا۔ بس عید کے دن گلے ملنا کسی حدیث یا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر گلے مل لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یہ بات تو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ کیوں چھیڑتے ہو مجھے؟ جان بوجھ کر چھیڑتے ہو؟ نہیں بھائی، حدیث سے سنت سے ثابت نہیں۔ باقی اس کو عبادت نہ سمجھو، دین کا طریقہ نہ سمجھو، اور اگر کوئی نہ ملے اس کو برا بھلا نہ سمجھو، یوں سمجھو کہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ اگر یہ کام کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ سمجھو، برا بھلا نہ کہو اور بری نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اس کو برا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو برا کہتے ہو، اور یہ تو بری بات ہوگی۔ ویسے ہی شوق سے اگر مل لیتی ہو محبت سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مل لو، لیکن دین کی بات تو نہیں سمجھتے نا۔ اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو برا بات تو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو مل لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دین اور مذہب میں اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دین اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز۔ البتہ اتنا ہے کہ مذہب کا لفظ ائمہ فقہا کے مسائل پر بھی بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، امام مالک کا، احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ دین سب کا ایک ہے، اجتہادی مسائل الگ الگ ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین نام ہے عقائد کا جو ہمیشہ سے چلے آتے ہیں، اور مذہب نام ہے ان مسائل کا جن پر عمل کیا جاتا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ جہاں تک نبی اور رسول کا تعلق ہے، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ رسول تو اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دے کر بھیجا گیا ہو، اور نبی عام ہے، خواہ کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اس لیے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ
نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک دو جگہ ایسا آیا ہے نبیین والا رسول، نبی اور رسول دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، وہاں ضرورت ہوگی فرق کرنے کی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ یہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی غلطی کر گئے ہیں زندگی میں کہ ایک ایسی تنظیم میں ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیں تو گولی کا نشانہ، اگر نہ چھوڑیں اور حکم نہ مانیں تو نہ اللہ راضی ہے نہ ماں باپ۔ پھر اس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں۔ کیا پیر کہنا گناہ تو نہیں ہے؟ یا نہیں گناہ تو نہیں ہے، پیر شیطان بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے بھائی، اگر وہ غلط ہے تو پھر شہید ہو جائے۔ اگر کوئی صورت نکلنے کی نظر نہ آتی ہو تو آخرت کے عذاب سے بہتر ہے دنیا کا عذاب۔ یہ کہہ رہے ہیں آج کل مغربی طرز کی خوشبو بازار میں دستیاب ہے، وہ استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ان میں شراب کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اگر شراب شامل ہوتی ہے پھر تو صحیح نہیں، مگر مجھے اس کی تحقیق نہیں۔ یہ سینٹ وینٹ جو ہوتے ہیں، یہ لباس پر لگانے والی ہو یا اسپرے کرنے والی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی۔ اگر معلوم ہے اس میں شراب ہے، لیکن ہر الکوہل شراب نہیں ہوتی، اس میں تفصیل ہے، باقی اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصویر کا رکھنا کھینچنا منع ہے، لیکن مسجد میں چندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوٹو ہوتا ہے۔ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے آپ لوگوں نے کبھی مطالبہ تو نہیں کیا ہے کہ بھی اس پر تصویر کیوں چھاپی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے نکیر نہیں کی اس پر؟ ظاہر بات ہے کہ اب کرنسی نوٹ رکھنے پر تو ہم مجبور ہیں، اس کے لین دین پر بھی مجبور ہیں، تو اس پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں کے تمام مسلمانوں کا اس گناہ پر خاموش ہونا اور کسی کا احتجاج نہ کرنا، جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ احتجاج کرنے کے عادی ہیں، اس پر گناہ ہوگا اور قیامت کے دن مسئولیت ہوگی۔ یہ بیشتی زیور کی عبارت ہے لمبی، اس کے اوپر جو نشان لگایا وہ یہ ہے، اول جو عمل شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں، اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں، واجب ہونے کا تو کیا احتمال۔ جو چیز شرعاً واجب ہو یہ اصول ہوا، اور ماں باپ اس سے منع کرتے ہیں، تو ایسے کام میں ماں باپ کی اطاعت نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ان کی مخالفت واجب ہے۔ والدین کی اطاعت اس صورت میں حرام ہے، کہ جائے کہ موجب ثواب ہو۔ مثلا ایک شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک شخص کے بیوی بچے ہیں اور اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اگر وہ والدین پر خرچ کرتا ہے تو بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، تو والدین پر خرچ کرنے کی صورت میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا جو اس کے ذمہ واجب ہے اس میں کوتاہی ہوگی، اس صورت میں والدین پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ والدین کا خرچ بھی تو اس کے ذمہ ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر بیوی بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے تو کیا والدین کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے؟
جواب اس کا یہ ہے کہ والدین کا خرچ اس کے ذمے ہے، واجب ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنا مال نہ ہو جس سے ان کا گزارا ہو سکے، ماں باپ فقیر ہو۔ اگر ماں باپ کے پاس اپنا مال اس کے خرچ کے لیے موجود ہو تو پھر والدین کا نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اور بیوی کا نفقہ ہر حال میں واجب ہے، حتیٰ کہ اگر یہ ایک پیسہ نہیں کماتا تب بھی بیوی کا خرچ اور چھوٹے بچوں کا خرچ اس کے ذمے ہے، قرضہ لے کر کے خرچ کرے۔ اور بیوی سیٹھ ہے اپنی جگہ، بیوی مالدار ہے، شوہر بیچارہ قلاش مفلس ہے، بیوی کا خرچ پھر بھی اس کے ذمے ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو۔ ماں باپ کے پاس بھی کچھ نہیں اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں تو اس کے ذمہ فرض نہیں۔ ایک والدین کی فرض کرو کہ 4 یا 8 یا 10 اولادیں ہیں تو ہر ایک بیٹے پر یا بیٹی پر اتنا حصہ خرچ کا لازم ہوگا جتنا کہ حصہ کہ اس کو وراثت کا پہنچتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹے کو 12 حصوں میں سے 2 حصے آتے ہیں، یعنی 6واں حصہ آتا ہے، اور ہر بیٹی کو 12واں حصہ آتا ہے۔ اس صورت میں ہر لڑکے کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا 6واں حصہ اور ہر لڑکی کے ذمے ماں باپ کے خرچ کا 12واں حصہ واجب ہوگا۔ یعنی یہ تقسیم ہوگا، جبکہ بیوی بچوں کا خرچ تقسیم نہیں ہوگا، وہ پورا اس کے ذمے۔ تو اگر کوئی شخص والدین پر خرچ کرتا ہے اور بیوی بچوں کو بھوکے رکھتا ہے، ان کے ضروری اخراجات خرچ نہیں دیتا تو یہ شخص گنہگار ہوگا ماں باپ پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات سمجھ لینے کی ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے اور عام طور پر یہ بیماری عام ہے عورتوں میں۔ ان کے گھر میں اللہ نے کتنی وسعت کیوں نہ دی ہو، لیکن یہ اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں پر اور اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرنے دیا کرتی۔ تم ان کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارا خرچ دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں؟ ایسی عورتیں خود بھی جہنم میں جائیں گی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے جائیں گی اللہ کے فضل سے۔ پرسوں ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ تو مجھے جاری رکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن میری ماں، میں نے رکھ بھی نہیں تھی، لیکن میری ماں نے رونے لگی اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں، بیٹا بھی تمہارا وقت نہیں ہے جاری رکھنے کا، اللہ نے وقت سے پہلے نکال دی، وقت سے پہلے اللہ نے نکال دی داڑھی۔ میں نے کہا بہت ٹھیک ہے، تمہاری والدہ جو ہے نا، ماں اپنی اولاد پر بڑی شفیق ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میں اکیلی دوزخ میں نہ جاؤں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں، وہ انشاءاللہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گی۔ یا مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے، اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہے تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے میں شامل رکھے، بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے۔ بالکل صحیح ہے، یہی مسئلہ بھی۔ شریعت نے 2 چیزیں شوہر کے ذمے واجب کی ہیں بیوی کے حق۔
ایک نان و نفقہ یعنی اس کی روٹی کپڑے کا خرچ، اور دوسرے سکنا رہنے کی جگہ، اور رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو، نہ اس کی ماں کا، نہ اس کے باپ کا، شوہر کی، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ جگہ بہت لمبی چوڑی ہے یا مختصر سی ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنے میں گزارا ہو سکتا ہے اتنی جگہ دے، لیکن کسی کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی جگہ میں صرف بیوی کا راج ہونا چاہیے، باقی کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا سوال۔ یہ شوہر کے ذمے فرض ہے شریعت کی جانب سے۔ اب بیوی الگ ہونے کو کہتی ہے، اور بیٹا کہتا تمہیں میری ماں کی جوتی کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ ماں باپ کا تو فرما بردار ہوگا لیکن اللہ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تمہارے ذمے۔ وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر بن کر نہیں آئی تمہارے گھر میں۔ اگر اپنی محبت سے اور یا تمہارے ماں باپ کی لیاقت کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بیٹیوں کی طرح، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ، تمہارے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، بہت اچھا، بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے۔ میں نے مختصر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے والی بہوؤں کو میں نے پھلتے پھولتے دیکھا، اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مبتلا عذاب دیکھا۔ بلا شبہ حق ہے، شوہر کے ماں باپ کا حق ہے بہو کے ذمے بھی، لیکن یہ حق اخلاقی طور پر ہے، قانونی طور پر نہیں۔ بیوی کو اخلاق سے، محبت سے، پیار سے سمجھاؤ۔ اگر اس کی بات سمجھ میں آئے اور اس کو اپنی سعادت سمجھے، بہت اچھا، اور اگر نہ ہو تو اس کو الگ مکان دو۔ یہ شریعت کا تقاضا اور شریعت کا مطالبہ ہے، شریعت کا فرض ہے۔ اور جو شخص بیوی کو نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو یا الگ مکان نہ دے سکتا ہو، اس کو بیاہ کرانا حرام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حلال نہیں ہے نکاح کرنا۔ نکاح کرنے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، بڑے فخر سے کہتے ہیں طلاق نہیں دوں گا، ساری عمر ایسی گل کے مرے گی۔ یہ تو ساری عمر مرے گی گل کے اور اس کی زندگی گزار لے گی، لیکن تم قبر میں اور حشر میں ایسے گلو گے کہ تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کیا قصور کیا تمہارا؟ بیچاری دھوکے میں آ گئی، والدین نے تمہیں پلے باندھ دی تھی، اب نہ تم اس کے حقوق ادا کرتے ہو نہ اس کی واگزاری کرتے ہو۔ تمہارے اوپر کوئی خدا نہیں ہے جو تمہارا محاسبہ کرے۔ تم گلنے دو اس کو، اس کی بھی گزر جائے گی، لیکن جیسی تمہاری گزرے گی وہ بھی تم یاد رکھو۔ فخر کرتے ہیں اس پر، غلط کام کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، میرے پاس تو خطوط آتے رہتے ہیں نا ساری دنیا کے، اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی نفسیات کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ لڑکا دبئی گیا ہوا تھا، شادی کرا کر کے دبئی چلا گیا، ماشاءاللہ
اب نئی نویلی دلہن ہے بیچاری، اور اس کو وہاں سے خط لکھتا ہے ٹیپ کروا کر کے کیسٹیں کہ میری ماں باپ کی خدمت کرو، اور ان بوڑھی اماؤں کو عادت ہوتی ہے بہوؤں کے ساتھ سے انتقام لینے کی، جو معاملہ ان سے ان کی ساس نے کیا ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ ان کو ضرور چکانا ہوتا ہے۔ کوئی خوش قسمت ساس ایسی ہوگی جس کی بہو اس کے موافق ہو، اور کوئی خوش قسمت بہو ایسی ہوگی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ شرافت کا برتاؤ کرتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب ساس اس کو سب کچھ سناتی ہے، اور یہ بیٹا ہے ماں کا فرما بردار، بیوی کو اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے، خود گیا ہوا ہے وہاں، 2 سال کے بعد آئے گا یا 3 سال کے بعد آئے گا، اور بیوی کے رکھا ہوا ہے وہاں قید خانے میں۔ اور خدا نہ خواستہ وہ بھی آخر حوا زادی ہے، حوا کی بیٹی ہے، اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو ماں کیس بھیج دیا اپنے بیٹے کو کہ تمہاری جو بیوی ہے نا یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اور وہ وہاں سے کیس کروا کے طلاق کے الفاظ بھیج دیتا ہے۔ چلو، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بعض خواتین صدقہ کرتی ہیں تو گوشت یا پیسہ پورے جسم پر اسے اتار کر یہ سر سے پھیر کر دیتی ہیں اور 3 بار یہی عمل کرتی ہیں، بتائیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی یہ عمل غلط ہے۔ عورتیں بیچاری شاید یہ سمجھتی ہیں کہ صدقے میں وہ بلا الا بلا آ جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اس موقع پر صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے صدقے کا، باقی وہ بلا صدقے کے اندر گھستی نہیں ہے تاکہ وہ اس کے سر پر میت کے سر یعنی بیمار کے سر پر، یا ہاں بیمار کے لیے اکثر ایسا کرتے ہیں لوگ، اور یہ بھی ہے کہ اعتقادی غلطی ہے کہ بیماری پر اکثر صدقہ دیتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو صدقہ کرو۔ ایک یہ لکھا ہے کہ بعض خواتین مرچوں کے ذریعے سے نظر اتارتی ہیں، وہ کچھ پڑھتی ہیں مرچوں پر اور پڑھ کر کے تو اس کو جلاتی ہیں، اگر کہتے ہیں خوشبو نہ آئے تو نظر ہے۔ بھئی یہ تجربے کی چیز ہے، اس میں کوئی شرک بدعت کی بات نہیں، اگر اس سے نظر اتر جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ نظر اتارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں اب جب کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ان حالات میں ہمیں قرآن کریم کے کن الفاظ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے؟ بھائی اس کے لیے میں خود بھی اعلان کرنے والا تھا، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا ختم شروع کروا رہے ہیں، اس میں حضرات شرکت کیا کریں، کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے ماشاءاللہ مجموعہ ہو جائے گا، کافی ہو جائے گی،
انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ ویسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش۔ یہ طاہر القادری صاحب کے خواب کے بارے میں ہے، بھائی ان کے بارے میں کیا عرض کروں، چھوڑو ان باتوں، جس کا جی چاہے جو چاہے دعویٰ کرتا رہے، کون روکتا ہے، کون زبان پکڑنے والا ہے۔ اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہر احمق کو کچھ نہ کچھ ماننے والے بھی مل جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی احمق، حتیٰ کہ غلام احمد جیسا خبیث ملعون آدمی، اس کو بھی کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کا ماضی کیا ہے اور یہ کس پیمائش کا آدمی ہے، کیا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ کیا عرض کروں ان کے بارے میں۔ مسجد میں بہت سے سائل یا گداگر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، انہیں مسجد کے اندر خیرات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا مسجد میں کسی قسم کی خرید و فروخت حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو جو ختم نبوت کا رسالہ مسجد کے اندر فروخت ہوتا ہے وہ بھی باہر کھڑے ہو کر فروخت کیا جانا چاہیے۔ مسجد کے اندر بھائی خرید و فروخت بالکل حرام ہے، قطعاً ناجائز۔ ختم نبوت کا رسالہ اگر بیچتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، باہر بیچنا چاہیے، مسجد کے دروازے سے باہر، مسجد کے اندر نہیں، جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں تک خیرات کا تعلق ہے، مسجد میں سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی ذات کے لیے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے کاموں کے لیے بھی چندہ کیا ہے اور غریب اور نازار لوگوں کے لیے بھی چندہ کیا ہے۔ اگر کوئی معزز آدمی چندہ کرتا ہے کسی غریب کے لیے تو یہ جائز ہے، یا امام مثال کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھی فلانا آدمی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، یہ جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح مزار کے لیے جو چندے ہوتے ہیں یا مسجد کے لیے جو چندہ ہوتا ہے، یہ بھی سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے اپنی ذات کے لیے مسجد میں نہیں مانگنا چاہیے۔ اور پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ اگر مانگ لے تو ان کو دے دینا صحیح ہے، درست ہے، اور ایک گداگر پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینا نہیں چاہیے مسجد۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کی کیوں نہ جانا پڑے۔ پوچھیں یہ کہ اس زمانے میں چین تو تھا ہی نہیں، تو نبی نے اس کا تصور کیسے کیا؟ یہ کس نے کہا کہ چین نہیں تھا؟ چین تو تھا، لیکن یہ روایت غلط ہے بھائی۔ اطلب العلم ولو بالسین، یہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں محدثین کے دو قول ہیں۔ حافظ ابن حبان، امام ابن حبان بہت بڑے محدث حدیث ہیں، حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں باطل لا اصل له، یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ لیکن حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس کے لیے ضعیف کے لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی کمزور روایت ہے۔ بہرکاف یہ روایت دل کو نہیں لگتی، محدثین کو اس روایت میں گفتگو ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہو چاہے چین جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا علم ہے یہ علم نہیں کہلاتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ علم نہیں تھا۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہنر ہیں، کھانے کمانے کے ہنر ہیں نا۔ کوئی جولاہے کا کام سیکھ لیتا ہے، کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے، دیور بنانے کا۔ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کسب ہیں، تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا، علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب ہے، ذریعہ معاش ہے۔ جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے۔
والی انگلی سے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، انگوٹھا چھوڑ دے، اور پھر بائیں ہاتھ کی سنگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کا ناخن اتارے۔ یہ بہت سے اکابر نے ذکر کیا ہے، لیکن سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے ویسے تجربے کے طور پر فرما دیا ہوگا، وہ علامہ عراقی اور حافظ سخاوی لکھتے ہیں کہ مقاصد حسنہ میں کہ اس کے لیے کوئی اصل صحیح نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں ذکر کیا گیا کہ اس طرح کاٹو اس طرح نہیں کاٹو، اس لیے جس طرح کاٹو سنت ہے۔ یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، انگوٹھیوں کے اندر جو نگینے ہوتے ہیں، فیروزہ، عقیق، لوگ عقیدت سے پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کاروبار کے لیے موزون ہے، جبکہ ہمارے خیال میں یہ شرک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا پتھر پہننا منسوب ہے؟ یہ پتھروں کے اندر کیا تاثیر ہوگی بھائی؟ پتھر تمہارے خوشی اور تمہارے غم کا باعث نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ جس طرح بعض پھول دیکھ کر آدمی کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بعض پتھروں میں بھی خاصیتیں ہوتی ہوں گی، ہمیں تو ان کا تجربہ نہیں ہے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت کے ساتھ فلانا پتھر ملتا ہے، تمہاری قسمت کے ساتھ فلانا پتھر ملتا ہے، یہ رافضیوں اور نجومیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اسلام ان پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں جو نگینہ تھا، ایک روایت میں فصوہ منہ، اس کا نگینہ بھی اسی میں سے تھا، یعنی چاندی ہی کا بنا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا نگینہ حبشی تھا، یعنی حبشے کا بنا ہوا تھا۔ وہ خاص پتھر نہیں آتا کہ عقیق تھا، زمرد تھا، یاقوت تھا، کون تھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے ٹی وی تھا، بھائی صاحب وی سی آر بھی لے آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پیسے سے گناہ خرید کر کے لے ہیں، اس میں کیا کیا شک ہے؟ جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ کے نام عمل میں یہ گناہ لکھا جاتا رہے گا، یہ مر جائے گا تب بھی لکھا جاتا رہے گا، دائمی گناہ، اور اس کا حساب بھی دینا ہوگا کہ یہ جو نعمت اللہ ہم نے تمہیں دی تھی پیسے کی، یہ ضائع کرنے کے لیے تھی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ دل میں آدمی کے ایمان اتر جائے۔ اس لیے تبلیغ والوں کی بات مجھے بہت پسند آتی ہے، وہ بیچارے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے داڑھی رکھ لو، کسی سے نہیں کہتے کہ یہ چھوڑ دو، کسی سے کچھ نہیں کہتے، وہ دعوت کے کام پر لگاتے ہیں، دعوت کے کام پر لگنے سے دل میں ایمان آتا ہے تو آدمی خود بخود ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور جب تک کہ دل میں ایمان پیدا نہ ہو آپ ہزار تقریر کرتے رہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ وہ کہیں گے مولوی کیا کہتے ہیں، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہی نہیں کرے گا اس پر۔ میں 20,000 مرتبہ کہہ دوں کہ یہ گناہ ہے اور کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اندر یہ قوت ہے نا اس کو جذب کرنے والی، وہ ہے اندر کا ایمان۔ وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جذب کرنے والا ہوگا۔ یہودیوں عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سود کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں، وہ جانتے ہیں۔
ہم جو گناہوں سے بعض گناہوں سے بچتے ہیں بعضوں سے نہیں بچتے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں گناہ حلال اور حرام کا تصور ہے، نہیں، یہ بات نہیں، وہ کچھ معاشرتی چیزیں ہیں۔ ہمارے لوگ خنزیر نہیں کھائیں گے، ایک طلوعی نفرت پیدا ہوگی ایسے، لیکن اس کی بنیاد ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کی بنیاد ایمان ہوتی تو خنزیر جتنی ہی جو چیز دوسری حرام ہے اس کو ہم کو کھاتے۔ تو بھائی تمہارے بھائی کو میں کیا کہوں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان پر میری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ان کا گناہ نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ انہیں اس بات پر ہی یقین نہیں ہے کہ واقعتاً مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اس کا حساب دینا ہے۔ غلطی تو آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے کبھی نفسانیت کی بنا پر، کبھی لالچ کی بنا پر، آدمی ہے، لیکن یہ کہ آدمی ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا چلا جائے اور کہے چھوڑو چھوڑو جی یہ مولوی کی باتیں ہیں، یہ تو دل کے سیاہ ہو جانے کی علامت ہے۔ اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کی تجدید کی جائے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے قول سے۔ یہ سفید کپڑا ہے، آدمی نہ دھوئے، دھوئے میں، سیاہی میں، مٹی میں اس کو ملتا رہے، ساری عمر کبھی نہ دھوئے، تو رفتہ رفتہ یہ اتنا میلا ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر میل کا دھبا اس پر اثر نہیں کرے گا، نظر ہی نہیں آئے گا۔ مجھے ایک حاجی صاحب ہمارے تھے، انہوں نے ایک کیٹی کی چادر تھی بہت بڑی، وہ انہوں نے اپنے احرام میں استعمال کی تھی، مجھے کہا کرتا بنا لو، میں نے کہا متبرک ہے، احرام کا کپڑا ہے، میں نے کرتا بنا لیا اس کا، لیکن اس کے اندر میل اتنا رچ گیا تھا کہ میں نے دھوبی سے دھلوایا بھی کئی دفعہ مگر اس کا میل نہیں جا کے گیا، اس کا رنگ نہیں نکلا، پھر اس قدر میلا ہو گیا تھا وہ کپڑا، اور ایسی اس کے اندر یعنی میل کی سرایت ہو گئی تھی کہ بعد میں وہ صاف نہیں ہوا، بس وہ جیسے مٹی رنگا سا ہوتا ہے کپڑا، سفید کپڑا تھا، میں نے دھوبی سے بھی دھلوایا مگر وہ ایسے ہی رہا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ساری عمر جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر گناہوں کی گندگی میں، گناہوں کی نجاست میں، گناہوں کے میل میں، گناہوں کی سیاہی میں ہمارے قلوب مسلے جا رہے ہیں، پلستر ہو رہے ہیں، اور دھلائی ایک دن بھی نہیں کی۔ وہ احرام کی چادر حاجی صاحب نے پہنی ہوگی نا، تو عرفات میں، مزدلفے میں، ہر جگہ نیچے لیٹتے ہیں، مٹی پر لیٹتے ہیں، وہ مٹی اس میں سرایت کری۔ ہمارے قلوب میں اللہ میں معاف فرمائے معاشرے کے اثرات نے ایسا اثر پیدا کر دیا ہے کہ اب گناہوں کا گناہ ہونا، ان کی شناعت، ان کی برائی، یعنی ایک دفعہ بھی دل میں نہیں آتی کہ بھئی بہت بری بات ہے، چلو اتنا بھی آ جائے نا تو کم از کم یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہاں بھائی بہت بری بات ہے، بھائی بہت ہی بری بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بھائی ایمان اندر دل میں آئے گا تو حس پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا، اور اگر ایمان نہ ہو اندر دل میں، یقین نہ ہو، ایمان یقین کا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہو جانا ہے، تو پھر اس کو کاٹتے رہو، جیسے بدن مفلوج ہو جاتا ہے
کسی کے بدن پر فالج گر جائے چھری سے بھی کاٹ دو، یا آپریشن کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے سن کرنے کے لیے کاٹتے رہتے ہیں، جب تک کہ انجیکشن کا اثر ہے وہ سن ہے جگہ، کاٹتے رہو کچھ نہیں چلے گا۔ ہمارے ایمان سن ہو گئے ہیں گناہوں کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے، اس لیے ان چیزوں کی برائی اور ان کی قباحت ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نعت یا محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نعت آپ کی تعریف میں پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، عورتوں کی بھی محفلیں ہوتی ہیں اور ان پر لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا ہے۔ بھئی نعت کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کے عبادت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یعنی آپ کی تعریف، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا، اس کے عبادت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ لیکن عبادت اسی وقت عبادت ہے جبکہ عبادت کی نیت سے ہو، ورنہ مذاق ہے، اس کے شرائط کے ساتھ ہو۔ ایک شخص نعت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، میں بہت بے تاب ہو گیا ہوں، اور مولا 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں آتا، اٹھ کے وہاں سے نہیں آتا۔ مذاق نہیں اڑا رہا یہ میرے مولا کا مذاق نہیں اڑا رہا، نعت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ لیکن تعریف ہو، اکثر نعت خوان میں نے دیکھے ہیں داڑھی منڈی ہوئی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، نماز کبھی نہیں پڑھی، محفل نعت کی جم رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ اب ان محفلوں کے بارے میں تم سوچو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہاں مقبول ہوں گی؟ تم ہی سے پوچھتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نعت جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے معنی ہے، اس کے تعریف سچی ہوتی ہے یا جھوٹی؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف کی جائے تو وہ تو تعریف ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کون مکان کے مالک آپ ہیں، جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جب مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول لے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے۔ ہمارے نعت پڑھنے والوں کی بیماری یہ ہے کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، آسمان و زمین کے بےہودہ قلابے ملاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چیز حد شرع سے متجاوز ہے یا نہیں، اور سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی مسلمان ہو گئے، ان کو اور بھی غصہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی برائیاں کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرما دیا کہ جو شخص کعب بن زہیر کو قتل کر دے اس کا خون معاف۔ ان کے بھائی نے یہ اعلان سنا تو اپنے بھائی کو خط لکھا، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل کا فرمان جاری کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تم بچو گے نہیں، لیکن اب بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں عقل آ جانی چاہیے، اب بھی آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ خدا جانے ان کے بھائی نے کیسے خط لکھا، ان کے دل پر اثر ہوا، رات کی تاریکی میں چھپ کر لوگوں سے بچتے بچاتے کہ کسی کے ہاتھ لگ کے تو مارے جائیں گے۔ رات کو مدینہ آ کر کے چھپ گئے اور صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد شریف میں، اچانک وہاں آ گئے اور کہا کہ حضور امن چاہتا ہوں، اسلام لا کے ساتھ آیا ہوں۔ اب کوئی کچھ کیا کہہ سکتا تھا، اور کہا کہ قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں حضور کی نعت میں، شان میں۔ یہ قصیدہ بان السعاد کے نام سے مشہور ہے اور اس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک شعر تھا اس قصیدے کا، لمبا قصیدہ ہے، ان رسول اللہ نور یستضاء بہ، ان رسول اللہ نور یستضاء بہ وسیف مہند من سیوف الہند مسلول۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور ہندی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ردائے مبارک اتار کر ان کو عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے سیف من سیوف الہند مسلول، ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ہندوستان کی تلواریں مشہور تھیں، عرب اس کی تعریف کیا کرتے تھے، سیف ہندی مشہور تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی جگہ یہ کہتے سیف من سیوف اللہ مسلول تو وزن پورا رہتا اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی۔ ان رسول اللہ نور یستضاء بہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہے۔ کہاں کی بات کہاں چلی گئی؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نعت اتنا نازک ہے، نازک صرف ہے کلام کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شاعر تھے، ان میں سے یہ کعب بن زہیر بھی تھے، ایک کعب بن مالک تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور ہیں۔ تو نعت پڑھنا تو کوئی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بھائی نعت ہونی چاہیے اور پڑھنے والا بھی ایسا ہو کہ اس مذاق نہ اڑا رہا۔ اور یہ جو تم نے لاؤڈ اسپیکروں پر یہ نعتیہ محفلیں شروع کر دی ہیں، عورتیں گا گا کے پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں، اور گلیوں اور بازاروں میں سن رہا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خالص توہین ہے۔
لڑکی کی بچوں کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے. ہاں بھائی، جمعے کی پہلی اذان تو اور اذانوں کی طرح ہے، اس کا جواب بھی ہے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ جو ممبر پر بیٹھنے کے بعد امام کے سامنے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور اس کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ بات بڑی لمبی لمبی نہ لکھا کرو بھائی، یہ تو میرے لیے مشکل ہے پڑھنا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے اور ان سے کافروں کے مقابلے میں نظمیں پڑھواتے، قصیدے پڑھواتے تھے، نعت یا قصیدے. وہ اپنے کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہوگی، حسان نے اپنے جواب میں اس کو گالیاں دی. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے حسان کے ساتھ لڑنے لگا. تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حجوت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، میں نے اس کا جواب دیا اور اس میں میرے لیے اللہ کے نزدیک جزا ہے. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. میری عزت، میرا باپ اور میری ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال ہے. اب تم میری ماں کو کہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہو گے. میرے باپ کو گالیاں دو گے، مجھے کو دو گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دو گے. میں نے ڈھال بنا لی ہے اپنی ماں کی عزت کو، اپنے باپ کی عزت کو اور اپنی عزت کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال بنا دیا ہے. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. اور اسی قصیدے میں فرماتے ہیں کہ حجوت محمد لست له بکفر. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تم اس کے برابر کے ہو. آدمی اپنے برابر کے بارے میں بات کرتا ہے. فشرکم علی خیرکم فداء. تم دونوں میں سے جو برا ہے وہ اچھے پر فدا ہو جائے. اور اسی میں دوسرے قصیدے میں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ صاحب جمال عورتوں نے نہیں جنا. کأنک قد خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمام عیبوں سے بری اور پاک کر کے. آپ کے بدن میں کوئی اللہ نے عیب نہیں رکھا. بس یوں سمجھیے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے پیدا کیے گئے ہیں. جیسے کسی نے درخواست دی کہ مجھے ایسا بنایا جائے، فرمایا کہ
آپ گویا جس طرح چاہتے ویسے پیدا کیے گئے. یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور 8ویں صدی میں مولانا جامی ہوئے، عبد الرحمان جامی، صوفی ہیں، لیکن ان کا نازیہ کلام بہت اونچا ہے. اور وہ فارسی میں ہے. اس مولانا جامی نے ارادہ کیا کہ حج کے لیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے. اس وقت کے حاکم کو خواب آیا کہ یہ ایک عبد الرحمان جامی آ رہا ہے، اس کو روک لو، اس کو نہ آنے دو. اس نے تحقیق کی تو یہ جا رہے تھے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. دوسری رات خواب آیا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے جس کو تم نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ عاشق ہے، اور یہاں آ کر کے سلام کہے گا روزے پر، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں باہر ہاتھ نہ نکالوں. پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ آ کے سلام کہے اور میں ہاتھ نہ نکالوں. اس سے فتنہ ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو آنے دو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تو بھائی ہر زمانے میں ہوا کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ تو بہت اونچی چیز ہے. لیکن جیسے لوگوں نے ہر چیز کو بگاڑ دیا، یہ قوالی کرتے نا، قوالی، یہ طبلے کی تھاپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں. ایک دن میں بس میں سوار ہوا، بہت دنوں کی بات ہے، بہت سال ہو گئے، یہیں سے مدرسہ جانے کے لیے سوار ہوا. غالباً جمعے کا دن تھا یا کیا، میں صبح گیا تو اس نے ریکارڈ لگایا ہوا تھا. میں نے کہا یار اس کو ذرا بند کر لو. کہنے کا مولوی جی یہ قوالی ہے، قوالی گانا نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام یہ سارنگی اور باجے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی جانب سے ایک جانور صدقہ کر دیا جاتا ہے تو یہ افضل ہے یا کوئی اور صورت؟ جانور کا صدقہ کرنا کوئی لازم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ تدفع البلا یا ترد البلا. صدقہ جو ہے یہ بلا کو دفع کرتا ہے. اور ایک حدیث میں صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. تو کسی کی بیماری پر جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ اس کی بلائیں دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے. باقی لوگوں کا عقیدہ اس معاملے میں فاسد ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بلا جو آسمان سے آ رہی ہے اگر کالا بکرا دے دو تو اس کو لے جائے گی، ورنہ پھر ہمارے آدمی کو لے جائے گی. یہ بات نہیں. صدقہ صرف جانور میں، بکرے میں، خصوصاً کالے بکرے میں منحصر نہیں، بلکہ جو نام بھی اللہ، جو چیز بھی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے دی جائے وہ صدقہ ہے. جس شخص میں بکرا دینے کی استطاعت نہ ہو، 5 روپے دینے کی استطاعت ہے، وہ 5 روپے صدقہ دے دے. اور جو شخص اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے وہ زیادہ صدقہ کر دے. صدقہ تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر محض اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے دی جائے. بکرا ذبح کرنے کا نام صدقہ نہیں، یہ ایک صورت ہے صدقے کی. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا،
بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 63